بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں حاضر ہوں جی نیو ویڈیو میں، نیو ریسپی کے ساتھ، بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں جی کباب ہانڈی، اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے، اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو میں نے سب سے پہلے جی پین میں آئل لے لیا ہے، ایک سے تھوڑا سا زیادہ کپ ہے جی۔ تو آئل جب گرم ہو گیا تو اس میں نے ایک پیاز کا بڑا پیاز تھا ایک، اس کو میں نے کٹنگ کر کے ڈال دیا ہے۔ کٹنگ آپ جس طرح کی مرضی کریں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے جی کٹنگ کر کے ڈال دیا ہے، اور یہ یاد رکھیے جی اس میں ہم لوگوں نے اس کو پیاز کو براؤن نہیں کرنا، اور اس کو جی ہم لوگوں نے ہلکا سے جیسے کلر چینج ہو تو وہی کرنا ہے، اتنا ہی ہم لوگوں نے فرائی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی اس کا کلر جو ہے نا بالکل ہلکا سا چینج ہوا ہے، تو اسی اسٹیج پہ میں اس میں شامل کر دوں گی ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ یہ ہے جی 1.5 چمچ، اور یہ بھی میں نے بالکل رفلی چاپ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائن پیسٹ نہیں ہے، رفلی سے چاپ کیا ہے۔ تو مرچیں بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں، 4 سے 5 سبز مرچیں شامل کر دی ہیں تاکہ وہ بھی اس میں فرائی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے جی جب ان کو 1 سے 1.5 منٹ ہو جائے فرائی کرتے ہوئے، تو پھر ہم نے فوراً سے اس کی آنچ جو ہے بند کر دینی ہے۔ اس کو نیچے اتار کے ہم لوگوں نے تھوڑا ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم یہ بلینڈر جگ میں ڈالیں گے۔ ساتھ میں نے 2 ٹماٹر شامل کر دیے ہیں، اور ان کو جی بلینڈ کر لیں گے، بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے۔ یہ جی 1/2 چمچ زیرہ اور 1/2 چمچ یہ خشک دھنیا ہے، تو ان کو بھی جی ہم لوگوں نے اس کا جو ہے نا فائن جو ہے نا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اور جو آئل پین میں بچا تھا اس میں سب سے پہلے جی 1 چمچ یہ ٹی اسپون میں اس میں شامل کروں گی مرچوں کا، اور بالکل 1 سے 2 چٹکی سے میں شامل کروں گی جی ہلدی بہت ہی کم شامل کریں گے اس میں، اور ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی جی نمک بھی میں 1/4 ٹی اسپون شامل کر رہی ہوں، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں۔ تو نمک تو ہم بعد میں بھی تھوڑا بہت کم زیادہ ہو تو ڈال سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کم ہو جائے تو ہم لوگ وہ ڈال لیتے ہیں۔ میں نے اس کو نا جسٹ 25 سے 30 سیکنڈ صرف ہم لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ پہلے سے فرائی ہو جائے۔ اگر اس کے ساتھ پیسٹ کے ساتھ ہم لوگ یہ ڈالیں گے تو ان کو فرائی ہونے میں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی جو میں نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے شامل کر دیا ہے اس میں۔ پیسٹ شامل کرنے کے بعد جی اس کو مکس کر لیں گے، اور تھوڑا سا جگ میں جو جگ کے ساتھ پیسٹ لگا ہوا ہے اس میں جگ میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے وہ بھی ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی تاکہ ہمارا جو رزق ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، اور اچھے طریقے سے جو برتن کے ساتھ رزق لگا ہوا ہے وہ ہم لوگ اس کو استعمال میں لا سکے۔ تو یہ دیکھیے جی جگ میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس میں شامل کر لوں گی، تقریباً 1/2 کپ کے قریب پانی ہے۔ تو یہ جی اچھے طریقے سے اس کو ساتھ میں مکس کر لینا ہے، اور یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں شامل کریں گے جی یہ جو سوکھا دھنیا اور زیرہ تھا اس کا پاؤڈر بنا لیا ہے۔ ساتھ ہی میں نے 1/4 ٹی اسپون اس میں گرم مسالہ پسا ہوا شامل کیا ہے، اور یہ مسالے ہم لوگوں نے اس اسٹیج پہ شامل کرنے ہیں، پہلے شامل نہیں کرنے۔ تو یہ دیکھیے جی اتنی اس کی گریوی اتنی مزیدار اور اتنی دانے دار بنتی ہے، اور ساتھ ہی میں اس سے 1/2 پیالی دہی شامل کروں گی۔ تو دہی تھوڑا پتلا ہی تھا تو میں نے شامل کر دیا ہے، اس میں زیادہ کھٹا دہی ہم لوگوں نے شامل نہیں کرنا۔ تو جی اس کو ہم لوگوں نے تب تک پکاتے جانا ہے، تب تک جب تک یہ آئل جو مسالہ ہے وہ نہیں چھوڑ دیتا، مسالے کی اچھی طرح بنائی نہیں ہو جاتی۔ دوسری سائڈ پہ جی میں نے پین میں اور تھوڑا سا آئل شامل کیا، اور یہ میں نے کباب جو بنائے ہوئے تھے پہلے سے، اس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا۔ تو اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ تعالی میں جلد ہی آپ کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گی۔ اس کی میں نے ساتھ اس لیے نہیں اپلوڈ کی تو اس طرح ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ پھر اس طرح پوری ویڈیو کو نہیں واچ کرتے، وہ سکپ کر کے یا تھوڑی بہت ویڈیو کو واچ کر کے تو پھر آگے وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس کو صرف جسٹ ابھی ہانڈی بنانے کے لیے اس کی جو ویڈیو ہے نا وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں، اور کبابوں کی میں بعد میں کروں گی۔ جب کباب میں نے فرائی کر لیے ہیں دیکھیں جی اچھے طریقے کے ساتھ، ان کو میں نے سینٹر سے کٹنگ کر کے چھوٹا کر لیا ہے تاکہ ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو سکے۔
اور ادھر سے مسالہ بھی چھوڑ دیا تھا، اس نے بہت ہی دانے دار اس کی گریوی بنی ہے۔ یقین جانیے آپ لوگ میرے کہنے پہ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ گھر میں مہمان آ رہے ہوں یا ویسے کوئی اسپیشل دن ہو، سنڈے کا دن ہو، تو آپ اپنی مینیو میں اس کو ضرور شامل کر کے ایک بار دیکھیے گا اور اسی طریقے سے بنائیے گا۔ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور انجوائے بھی اس کو ہم کریں جی بنا کے، اور ٹیسٹ بھی لیں۔ تو یہ دیکھیں جی، اس کو میں نے شامل کر کے کباب، تو اس کو جی ہم مکس کر کے، تو اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم لوگوں نے دم لگا دینا ہے، بالکل لو فلیم پہ، تاکہ جو کباب کا جو ہے نا ٹیسٹ وہ مسالے کے ساتھ جو ہے نا وہ مکس ہو سکے۔ تو یہ دیکھیں جی، اس کو مکس کر کے اس کو کور کر کے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم نے جسٹ دم دینا ہے۔ اور یہ بالکل جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے، جتنی گرمی ہے اس میں جی، یہ اتنی جھٹ پٹ بن جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے 2 سے 3 منٹ جب دم آیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں مکمل طور پہ اس نے آئل چھوڑ دیا ہے، اور مسالے کے ساتھ کباب جو ہیں وہ بالکل مکس ہو گئے ہیں۔ اب جی اس کے اوپر میں شامل کروں گی جی ٹیٹرا پیک کریم ہے جو، تو میں اس کے وہ تقریباً ہاف پیالی کے قریب میں اس میں شامل کر دوں گی۔ تو یہ شامل کرنے کے بعد جی اس کو ہم مکس کر لیں گے بس تھوڑا سا، تو صرف اس کو جی 1 منٹ کے لیے ہم لوگوں نے اس کو دم پہ رکھنا ہے، تاکہ جی جو کریم جو ہے اس میں سے مکس ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی اس میں اچھے طریقے سے گل مل جائے۔ تو یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے اس کو جو مکس کر دیا ہے میں نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، اور اس کو جی 1 منٹ کے بعد جی ہم دیکھیں گے، پھر ہم جی اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیے جی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی، تو یہ بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی جی کریم اور شامل کر دیں گے جی اسمبلنگ کے لیے، اور ان کی خوشبو یقین جانیے بہت ہی اچھی آ رہی ہے۔ تھوڑا سا پیاز کٹنگ کر کے ساتھ میں ڈال دیا ہے، پودینے دھنیا کا رائتا ہو، اور ساتھ میں نان کریں، جو پراٹھا کھائیں، جو مرضی کھائیں، انجوائے کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو یقین جانیے اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ملوں گی جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔